الله ولكن عند الله ولكن عند الله، یہ جو لام جلالہ ہے نا، آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ عند الله ولكن أكثرهم، ولكن أكثرهم أكثرهم جو تھا ہے نا، تھا وہ اب نرمی سے أكثرهم ہاں أكثرهم، اور اس میں اس طرح کی آواز نہیں آئے گی. أكثرهم أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون وقالوا 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 مهما مهما تأتنا به، تأتينا به نہیں تأتینا به، تأتينا به یہ جو تا ہے نا، اس کو حمزہ اس کے اوپر حمزہ کے اوپر جزم ہے نا، تو جزم کی وجہ سے اس کی جو حرکت ہوگی نا، جب ساکن ہوتا ہے تو اس میں جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے. تأتینا تأتينا به من آیت لتسحرنا، من آيات نہیں ہے آیت لتسحرنا، آيات کیا لتسحرنا 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 آیت آيات لتسحرنا لتسحرنا بها بها فما نحن لك بمؤمنين. وما نحن لك بمؤمنين. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قالو ہے نا، اس میں ہم کو دو اصلی جو ہیں دو وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک واو مد ہے ہاں، اور دوسرا اور ایک الف مدہ. شاباش، بالکل صحیح. اچھا اب یہاں پہ جب اینڈ میں آپ نے کہا نا مؤمنین، تو یہ جو نی ہے، نی اس میں کون سی مد ہے؟ ایک اس میں ایک واو پہ مد ہے، واو مد ہے، اور ایک یہ مومنین میں یا مد ہے. ہاں واو جو ہے نا، یہ دیکھیں یہ جو ہمارے یہ رسم الخط ہے، اسے کے بعد جو قرآن ہے نا وہ اس کو پڑھتے ہیں بمؤمنین، لیکن امام حفص کو پڑھتے ہیں بمؤمنین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس واو کو اگنور کرنا ہے، آپ نے واو کے اوپر حمزہ ہے نا اس کو پڑھنا ہے. تو جب حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے کہ ہمارے پاس ضمہ ہو تو وہاں پہ مد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، مد وہاں پہ نہیں ہو رہی، آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے. بمؤمنین، میں جو بات کر رہی ہوں نا مؤمنین، نین کی بات کر رہی ہوں، یعنی یا ہمارے پاس ساکن ہے اور نون کے پیچھے کسرہ ہے، تو کون سی مد ہوگی جو کہ اسی میں موجود ہے، نام بھی اس کا یہیں پہ موجود ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ الف اور واو تو آپ کو ہو گئے نا، یا مدہ. یا مدہ ہے. جب بھی یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پہ آپ کو نظر آئے کسرہ یا زیر. یہ آلف فرعون میں یہاں پہ واو مدہ ہے. بالکل شاباش، وہ واو مدہ ہے، صحیح. چلیں جی. اچھا مجھے کہیں اور میں پوچھ لیتی ہوں آپ سے، ادھر گیا. اچھا اور تو کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہاں یہ مجھے دکھ رہا ہے، یہ موسیٰ میں بھی واو مدہ ہے. اگر 130 پڑھی بسیدینا نینا، تو یہ جو نینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کون سی مد ہے؟ بسینینا، میں نے کہا نی. یہاں غور سے دیکھیں، وہ جو مد ہے نا وہ اپنا نام خود بتا رہا ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں، اس لیے یہ نینا میں یا مد ہے استاذہ. شاباش. ہے مدہ کس طرح ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہاں یا کے پر وہ ہے نشان نہیں ہوتا، وہ ساکن ہوگا، اور یا ساکن اس سے پہلے جب زیر آئے گا نا تو آپ کہیں گے کہ یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے. جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پر ہمیں کیا ملے گا؟
زیر یا کسرہ تو ہم کہیں گے یہ یائے مدہ ہے. چلیں جی اب ہم توقع کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ حجاب کو یہ تینوں جو مد ہے نا، مد اخفی یا حروف مدہ جو ہیں یہ آپ کو اچھے سے آتے ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم میں پھر آپ سے پوچھوں گی. صحیح ہے؟ جی جی. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. حجاب نمبر 6 پہ ہے سبیہ. جی سبیہ شروع کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موسیٰ لقومه اچھا یہ قول موسیٰ کیا ہوتا ہے؟ قا کو آپ نے اٹھانا نہیں ہے. قال ٹھیک ہے. قال لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ. اچھا جو حمزہ ہے نا وہ پر نہ ہو. ارض. ان الارض للہ يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن من قبلی، یہ جو اوذینا نا کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لے جانا ہے. شاباش. دوبارہ پڑھیں. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وما نہیں أن تأتينا ومن بعد تینا. یہ جو تینا جو ہے نا یہ اس صورت میں ہوتا اگر یا پہ ہمارے پاس جزم ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن یا کی اپنی حرکت موجود ہے جو کہ فتحہ یا زبر ہے. تینا. أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وَلَقَدْ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سبھی آپ نے سنا کہ ہم کس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے؟ یعنی تلاوت جو ہے نا تلاوت کی ابتدا ہم کرتے ہیں اور ہم کوئی سورت جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. تو مجھے کوئی ایک سورت بتائیے جس کے ذریعے ہم اس سورت کا آغاز کر سکتے ہیں. کیسے؟ جی ایک میں فصل کل اس میں تو طاؤس، تسمیہ اور سورہ کی ابتدا تینوں کو الگ الگ پڑھنے کا. ٹھیک ہے شاباش، بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر سبیہ. اچھا جی حالت بتا دی. اب نیکسٹ جو ہے ان سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 7 پہ کون ہے؟ جی ملائکہ آپ نے پڑھنا ہے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے یہاں سے پڑھنا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا یہاں سے پڑھنا ہے. فقد کتنے آئی؟ وَلَقَدْ. ہاں جی یہاں سے پڑھنا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا. ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فرعون بالسنين ونخذ من الثمرات لعلهم يذكرون. اچھا آپ نے یوں کرنا ہے. ملائکہ دیکھیں میں پڑھتی ہوں نا، آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا سا حصہ لے کے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فرعون. آلَ دونوں کو نہیں اٹھانا، اور جو ذال ہے نا اخذنا کا ذال اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے. اخذنا آل فرعون. أخذنا
آل فرعون بالسنين بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون لعلهم يذكرون يذكرون يذكرون. ہم دونوں کو اسے پریس کر رہے ہیں کہ زال پہ بھی تشدید ہے، کاف پہ بھی تشدید ہے، تو ہم نے زال کو بھی اس طرح پڑھنا ہے کہ ساکن اور متحرک، اور کاف کو بھی اس طرح پڑھنا ہے کہ ساکن، تو اس کا مطلب ہمارے پاس دو ہیں، زال بھی دو جی ہے، کاف بھی دو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ساؤنڈ تھوڑی سی اس طرح نکلے گی کہ ہمیں لگے کہ ہم تشدید جو ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. یذکرون يذكرون. کریکٹ ہے؟ فَإِذَا يذكرون. جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ وَإِذَا جاءتهم الحسنة. اچھا الگ الگ پڑھتے ہیں. فَإِذَا، وَإِذا اب جو ذا ہے نا اس کو بہت لمبا نہیں کرنا، ایک الف کے برابر. فَإِذَا وَإِذا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جاءتهم جاءتهم الحسنة قَالُوا قالوا لَنَا هَذِهِ لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ وإن تصبهم سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا. سيئة اس کو الگ پڑھ لیتے ہیں. سَيِّئَةٌ سيئة يطيروا یطیرو، یہ بھی ویسے ہی ہے نا جیسے آپ نے یذکرون پڑھا نا دو تشدید کے ساتھ، تو یہ بھی دو کے ساتھ ہے. یطیرو يطيروا بموسیٰ بموسى ومن معه ومن معه ألا إنما ألا إنما طائرهم طائرهم عند الله عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون. فقالوا مهما وقالوا مهما تأتنا به تأتنا به من آية من آية من آية تسهرنا. جب ہم ملائیں گے نا تو ادغام ہوگا بغیر غننے والا، تو اس کو ہم پڑھیں گے ایسے من آیت لتسحرنا. من آية لتسهرنا. تسحرنا دونوں کو ہلائیں. تسحرنا تسهرنا بها بها فما نحن لك بمؤمنين. لك بمؤمنين. ٹھیک ہے چلیں. اچھا ملائکہ آج آپ شروع سے آئی تھی ہم جو ڈسکشن کر تا کے بارے میں. جی 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 ہاں تو آپ نے جی. سنا کہ ایک شرط انہوں نے کہ جب ہم سورت کا شروع کرتے ہیں نا، قرآن کھول کے کوئی بھی سورت ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں اور سورت کی بھی ابتدا ہے، یعنی تلاوت بھی ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی سورت کی کے آغاز سے، کسی بھی سورت کے شروع سے. تو اس میں ہمیں ابھی کس نے بتایا، سبیہ نے میرا خیال ہے بتایا کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم تاؤس کو الگ سانس سے پڑھیں گے، پھر بسم اللہ کو الگ سانس سے پڑھیں گے، پھر ہم سورت کی جو پہلی آیت ہے اس کو الگ سانس سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں اس کو ہم کہیں گے فصل کل.
یعنی تینوں کو ہم نے الگ الگ سانس سے پڑھا. اس کے علاوہ کوئی اور صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اور ایک ٹھیک ہے جی پہلے تعوذ پڑھے، اس کے ٹھیک ہے بعد ٹہر کر پھر ہاں تسمیہ اور سورت کا آغاز کرے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تعوذ کو آپ الگ سانس سے پڑھیں گے الگ اور پڑھے پھر جو سورت اور بسم اللہ ہے اس کو ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے آگے پڑھے. ہاں اور تو ایک جی تیسری صورت آ کے تینوں کو ملا کر پڑھے، ملا تعوذ کے اور وصل ہو سورت کا آغاز. شاباش بالکل صحیح ہے. جزاک اللہ خیر سبیہ. جزاک اللہ خیر. نہیں سوری جزاک سبیہ ملائکہ. جزاک اللہ. اللہ چلے خیر. اور نمبر 8 پہ فہیم ہے. جی فہیم شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا. اچھا مجھے بتائیے ابتدا کی کوئی قسم جو ہے اس کے بارے میں بتائیے. یعنی 4 وجوہات ہیں نا ہمارے پاس جو ہم سورت کے کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہاں جی جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی پہلی صورت ہے ہاں کہ ہم تسمیہ الگ، تعوذ الگ، تسمیہ الگ اور صورت کا آغاز الگ طریقے سے الگ کریں. ٹھیک یہ ٹھیک فصل ہے. کل ہو. فصل کل اور شاباش. فصل کل ہوگا تعوذ، تسمیہ اور صورت ایک ہی اس میں پڑھے سانس لے کر. ٹھیک شاباش. یہ دونوں جو ہے نا یہ تو بہت ہی آسان ہے. بس اب وہ ہاں جو جی یہ درمیان دو ہے نا تھوڑا سا آپ نے اس پہ سوچنا ہے کہ بھئی جو پہلی والی جو تعوذ ہے اس کو پہلے میں الگ پڑھ لینا ہے اور بسم اللہ اور سورت کا آغاز اس کو اکٹھے پڑھ لینا ہے. پھر جو تھرڈ آپ کے پاس آئے گا وہ یہ ہوگا کہ تعوذ اور تسمیہ کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، سورت کا آغاز الگ سانس میں پڑھ لینا ہے. تو یہ آپ کا جی وہ جو دو باقی کنڈیشنز ہیں نا، جو دو باقی وجوہات ہیں وہ ہو جائیں گی. اچھا استاد ایک سوال یہ ہے کہ جی آپ نے بتایا کہ سورت کے آغاز میں اگر اللہ کا یا اللہ تعالیٰ کا یا کسی نبی کا ذکر ہو تو تعوذ الگ اور تسمیہ الگ الگ پڑھے. ہاں ہاں بالکل میں نے کہا ہے. آغاز میں ہم نے جیسے قرآن پاک کھولا ہے اور یہ جو ہم آیت بات کے آغاز جی ہم جو بات کر رہے ہیں نا تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ سورت کے آغاز میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا وہ میں نے جی جی جو ابتدائی تلاوت ہے نا درمیان سورہ اس کی بتائی ہے. درمیان فصل. ہاں یعنی جب ہم تلاوت کا آغاز جیسے آج ہماری کلاس میں ہم نے تلاوت کا آغاز کیا تو سورت کا جی درمیان تھا نا، یعنی اگر اینڈ ہاں ہے یا سورت کا درمیان ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس ہاں طرح تو نہیں کہ ہم سورت کی پہلی آیت سے تو نہیں پڑھ رہے ہیں. نہیں اگر نہیں سورت کی پہلی آیت میں جیسے تبارک الذی اللہ تعالیٰ کی ہاں قسم. جی یہ تو دیکھیں اس میں تو سمپلی یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو تھرو آؤٹ جتنی بھی صورتیں ہیں الحمدللہ ان کے آغاز میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ کوئی ایسا کلمہ نہیں پایا جاتا کہ آپ یہ بسم اللہ جو ہے نا اس کو ملا نہ سکیں. لیکن جب آپ سورت یہ کیا کہتے ہیں تلاوت کا آغاز جو ہے آپ سورت کے درمیان میں کر رہے ہیں، پھر آپ جی نے کانشیس ہونا ہے کہ اگر میں یہاں پہ بسل کروں گی تو کیا شروع میں اللہ کا نام تو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یا شروع میں کسی برگزیدہ بندے کا نام تو نہیں ہے. اور یہی چیز آپ نے اگر یعنی سورت تلاوت کا آغاز اور سورت کے درمیان کر رہے ہیں نا اور آپ تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیں، پھر جب آپ اصل کریں گے تو آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو میں بسم اللہ پڑھ رہی ہوں تو یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے
اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کا تعلق شیطان سے ہے یا ان لوگوں سے ہے جو جیسے فرعون سے، شیطان سے، اللہ کے نافرمان، یا اس طرح کوئی وعید آئی ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ کیونکہ بسم اللہ میں کیا پڑھتے ہیں، اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے. تو یہ دو شرائط یاد رکھنی ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ جب آپ کسی بھی جب آپ تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کرنے لگتے ہیں وہ اس کے ساتھ وہ ہے کنیکٹڈ ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ تو ہاں ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن کھولا اور ہم کوئی سورت جو ہے اس کو شروع سے پڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہم اپنی تلاوت کی ابتدا کسی سورت کی ابتدا سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں یہ والی. اور یہی 4 چیزیں آپ جب سورت کو درمیان میں پڑھنا چاہتے ہیں نا تو تب بھی یہ اپلائی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے لیے سمپلی یہی ہے کہ بس آپ تعوذ پڑھ لیں. اچھا آپ تعوذ کے ساتھ اگر بسم اللہ پڑھیں گے نا پھر آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ نے ذرا الرٹ رہنا ہے کہ بسم اللہ کو میں ایسی آیت کے ساتھ ملا کے نہ پڑھوں کہ جس میں اللہ کی کوئی وعید ہو یا اللہ کے کسی نافرمان بندے کا ذکر ہو یا شیطان کا ذکر ہو، اس کے ساتھ آپ نے ملا کر نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے جی جی سمجھ میں آیا ابھی. تو درمیان میں بولے ابھی سمجھے نا، بہت سے سمجھ میں آیا. تو بسم اللہ اللہ کا نام ہے تو اس کے ساتھ اب جو یہ تفسیر میں جو ان کا ہے فرعون کا واقعہ وہ سب آتا ہے تو لیکن واقعہ تو آپ نے اگر سیکنڈ آیت میں اگر سیکنڈ آیت میں آ رہی ہے پھر تو خیر ہے، لیکن ادھر ہی ہے نا 100 ہاں پر جی 2 میں والا فرعون اوپر کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال موسیٰ اس کے ساتھ نہ ملائیں. کیوں نہ ملائیں؟ شروع میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مل رہا ہے. جب جی موسیٰ جی علیہ جی السلام کا ذکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تعوذ کو جب ہم صرف تعوذ پڑھتے ہیں نا، جب ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں سورت کے درمیان سے، درمیان مینز کہ آپ سورت کو رینڈملی کہیں سے بھی کھول کے پڑھ رہے ہیں، آپ پہلی آیت سے نہیں پڑھ رہے. تو جب آپ سورت کو درمیان سے کھول کے کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں، چاہے اس کا آخری حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے یا شروع کے بعد والا حصہ ہے، لیکن ہم اس کو یہی کنسیڈر کریں گے کہ یہ میں سورت کے درمیان میں سے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم صرف ہمیں تعوذ الاؤ ہے، ہم تعوذ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ میں اختیار ہے، ہماری مرضی ہم بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ مطلب وہ مسٹ نہیں ہے. لیکن جب آپ تعوذ پڑھیں گے نا تو اس میں 2 آپ کے پاس شرائط ہوں گی. کیا؟ ایک تو آپ وصل کر سکتے ہیں، ایک فصل کر سکتے ہیں. اب اگر میں وہ کر رہی ہوں یعنی فصل کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی چیز پھر لاگو نہیں ہوتی. لیکن اگر میں وصل کر رہی ہوں اور وصل کرتے ہوئے شروع ہی میں مجھے مل رہا ہے کہ شروع میں مجھے اللہ کے کسی نبی کا ذکر مل رہا ہے یا مجھے کوئی اللہ کا نام نظر آ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اس اعوذ باللہ من الشیطان کو نہیں ملاؤں گی. اس سے کہ آخر میں دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، الشیطان الرجیم، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ شیطان مردود، ہاں اس کے شر سے نا اگر اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں تو اس کو پھر میں نے اس لائن سے نہیں ملانا. جیسے ابھی ہمارے سامنے مثال آ گئی کہ بھئی یہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو میں نے پھر کیا کرنا ہے، ایک ہی شرط پڑھ لینی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر میں کہوں گی قال موسیٰ. لیکن آپ یہاں پہ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے. وہ سمجھانے رکا کے پڑھنا، ہاں ٹہرانا. ہاں جی آپ کو سمجھانے کے لیے تو میں بتا ٹہرانا ٹہر کے پڑھنا. ہاں جی آپ کو سمجھانے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ جو سورت کا درمیان ہے اس کی پوزیشن تھوڑی سی بدل جاتی ہے، اور جب سورت کی ابتدا ہوتی ہے نا تو وہاں پہ چار چیزیں جو ہیں، 4 وجوہات جو ہیں وہ ہمیں الاؤ ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تھوڑا درمیان میں معلوم نہیں ہونا یہ ہم نا بہت آپ کنفیوز نہ ہو، اس پہ انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے ڈیٹیل سے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے ہمیں مختلف اگزامپل انشاءاللہ قرآن میں ملیں گی نا تو میں آپ کو سمجھاتی جاؤں گی کہ دیکھیں یہاں پہ ہم آغاز میں اس طرح نہیں کر سکتے یا ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ابھی جو سمپلی ہم نے پڑھی نا تو وہ ہمارے پاس وہ وجوہات تھی جب ہم کسی صورت کو شروع کرتے ہیں. اور عموماً الحمدللہ صورت کے آغاز میں کیا ہوتا ہے، یا تو حروف مقطعات ہوتے ہیں نا. جیسے شروع میں جب آپ سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہیں تو کیا ہے اس میں آپ کے پاس ہے نا یہ الف لام میم، یہ ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو دیکھیں وہ آپ کو نارمل ہی وہ چیز ملتی ہے، ایسی کوئی کلمہ نہیں آتا. لیکن درمیان میں یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی کسی نافرمان جو نافرمان ہے اس کا ذکر آئے،
شیطان کا ذکر آئے یا اللہ کی کوئی عذاب جو ہے اس کا ذکر ہو، یا جب آپ اس کو ملائیں گے کیا کہتے ہیں بسم اللہ کو، ہاں بسم اللہ میں بھی آپ نے پھر یاد رکھنا ہے کہ شروع میں کسی نافرمان بندے کا ذکر نہ ہو، قارون کا نہ ہو، حامان کا نہ ہو، اس طرح فرعون کا نہ ہو، لیکن شروع میں اگر سیکنڈ پارٹ میں ذکر ہے پھر آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں جو چیز آپ نے دماغ میں وہ یہ 4 جی جی اس کا تو معنی ہمیں ٹھیک سے معلوم نہیں رہتا تو ملا کے پڑھ لے کو گئے تو ہم نہ غلطی یہ اس سے کوئی بات صحیح نہیں، آپ کو یاد نہیں، یہ تو آپ کے علم میں اضافے کے لیے، آپ کی نالج کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو کامنلی ہم جو چیز اختیار کرتے ہیں نا وہی ہوتا ہے کہ ہم تینوں کو سیپریٹ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی آپ پہ کوئی شرط لاگو نہیں آتی، آپ پہ کوئی اس طرح کوئی اور چیز نہیں بنتی ہے نا، یا آپ اس چیز سے کم از کم آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فری رہتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہی، تو عموماً ہم یہی پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے بہترین جو چیز ہے نا وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کر لیں تو بھی آپ سورج شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو صرف چونکہ ہم تدبیر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی لیے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے جی نیکسٹ کون ہے وہ شروع کریں، شاباش۔ یہ سب نے پڑھ لیا۔ چلے ماشاء اللہ۔ اچھا آپ سب کو یاد رہے گا نا کہ ہم نے جو آج اتنی ڈسکشن کی ہے تو سب کو یاد رہے گا نا کہ میں نے کیا بتایا ہے کہ جب ہم قرآن کھولیں، چلے ہمیں روبینہ بتائیں گی، روبینہ بتائیں۔ ٹیچر اس کی 4 کسی بھی صورت جب ہم تلاوت کرنے لگتے ہیں تو کسی صورت کا آغاز کرنے لگے تو اس کے لیے 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فصل کل، جس میں ہم تعوذ، تسمیہ اور سورت کی ابتدا الگ الگ کرتے ہیں سانس لے کر۔ شاباش، صحیح۔ پھر نمبر 2 ہے وصل کل، جس میں ہم تینوں کو ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی تعوذ، تسمیہ اور سورت کی ابتدا۔ ٹھیک ہے شاباش۔ پھر نمبر 3 جو ہے وہ فصل اول، یعنی اس میں فصل اول میں تعوذ سب سے پہلے آتا ہے تو اس کو ہم الگ سے پڑھ لیں گے، اور پھر باقی جو فصل ثانی ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، بسم اللہ اور سورت کا آغاز، ان دونوں کو ملا کر پڑھ لیں گے۔ بالکل پھر صحیح۔ نمبر 4 ہے فصل اول میں نہیں وصل تعوذ اور اول ہے، فصل اول تو وصل اول، اس میں تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر پڑھیں گے اور سورت کو پھر سورت کی ابتدا الگ سے کر لیں گے۔ شاباش، بالکل صحیح۔ تو چلے ماشاءاللہ آپ کی ساتھی نے، آپ کی بہن نے آپ سب کو اتنا اچھا سے ایکسپلین کیا ہے، اور آپ نے جو ہے اس کو بند کر کے نہیں بیٹھ جانا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یوں کریں کہ کوئی بھی سورت کھول لیں، جیسے آپ نارملی سورت یاسین پڑھتے ہیں، تبارک الذی پڑھتے ہیں، یا سورہ بقرہ پڑھنا چاہ رہے ہیں شروع سے، اچھا شروع والی بات یاد رکھیں۔ سورہ واقعہ، ہاں بالکل، سورہ واقعہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کل الحمدللہ جمعہ ہے، ٹھیک ہے، کون سی سورت پڑھیں گے آپ؟ سورہ کہف پڑھیں گے، تو سورہ کہف پڑھتے ہوئے ان چاروں چیزوں کو الگ الگ پڑھیں، ملا کر پڑھیں، تعوذ کو الگ پڑھیں، بسم اللہ اور سورت کے آغاز کو اکٹھا پڑھیں، پھر تعوذ اور تسمیہ کو ملا کر پڑھیں، سورت کے آغاز کو الگ پڑھیں۔ 4 چیزیں آپ سب نے اپلائی کرنی ہے، اور میں نے یہ سب آپ سب پہ امانت ہے سورہ کہف پڑھتے ہوئے، اور میں نے آپ سب سے پوچھنا ہے کہ سب نے سورہ کہف پڑھتے ہوئے جمعہ کے دن 4 چیزیں اپلائی کی یا نہیں۔ یہ دیکھیں یہ بہترین چیز ہے جو ہمیں ملی ہے، اور یہ اسی پہ اپلائی ہوتی ہے جو کہ ہم نے آج ڈسکس کیا، کہ جب ہم قرآن کھول کے کسی بھی صورت کو شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو کون سی 4 شرائط ہیں، کون سی 4 وجوہات ہیں جس کے مطابق ہم کسی صورت کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ چاروں کی چاروں آپ نے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پوچھنا ہے اور سب کو سٹار بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ اگر ہم قرآن کھولیں گے تو ایک سورت اپلائی کریں گے نا، چاروں تو اپلائی نہیں ہو پائیں گی۔ نہیں، آپ نے پریکٹس کے لیے چاروں کی چاروں پڑھنی ہے، جب ہم سیکھیں ہماری ٹیچر جب ہم سے امانت کہہ دیا تو امانت تو پھر ادا کرنی پڑے گی۔ ہماری ٹیچر جب ہم سے پڑھواتی ہے نا تو وہ ہمیں کہتی ہیں، چلے ہمارا موسٹلی جو آتا ہے نا وہ اس طرح آتا ہے کہ ابتدائی سورت، درمیان تلاوت، یعنی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب آپ پڑھتے پڑھتے آپ نے ختم کر لیا ہے اور اگلی سورت شروع ہو رہی ہے، اس میں صرف 3 ہی وجوہ الاؤڈ ہے نا، لیکن اس میں پھر جو تعوذ ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ابھی میں نہیں بتانا چاہتی، آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن آپ سب بھی یہ مسٹ ہے، آپ سب کے لیے ایک امانت ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کل انشاءاللہ جمعے کے دن آرام سے اپنی نماز پڑھیں،
اس کے بعد قرآن کھولیں، سورہ کہف نکالیں، سب سے پہلے تینوں چیزوں کو ملا کر پڑھ لیں. آسان راستہ اختیار کریں، کوئی بات نہیں. سب سے پہلے تینوں چیزوں کو الگ الگ پڑھیں. تاؤ تسمیہ سورہ کہف کیا ہے اس میں؟ الحمدللہ الذی، یہ ہے نا. اچھا، اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ پھر آپ تینوں کو ایک سانس میں پڑھیں. تاؤس کو پڑھیں، بسم اللہ کو پڑھیں، سورت کے شروع کو ایک سانس میں پڑھیں. پھر کیا کریں کہ تاؤس کو الگ سانس میں پڑھ لیں. الگ سانس میں مین کہ شیطان الرجیم پہ رک جائیں. بسم اللہ اور سورت کا آغاز کو ملا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی. ٹھیک ہے، یہاں پہ رک جائیں، کوئی بات نہیں، آیت پوری نہ کریں، مسئلہ نہیں بنتا. اور پھر کیا کریں کہ جو پہلی دو چیزیں ہیں نا، تاؤس اور تسمیہ، اس کو ملائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر کیا کریں؟ الحمدللہ الذی. تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں آپ سب نے اپلائی کرنی ہے، سب نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے سورہ کہف کو. اور میں نے سب کو سے پوچھنا ہے، اور جس نے نہیں پڑھا اس کو میں نے اسٹار نہیں دینا، باقی سب کو دینا ہے، اور اس کو اچھا بچہ بھی کہنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کی کوششوں میں برکتیں ڈالیں، اور ہم سب قرآن سیکھنے سکھانے والے بنیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے عمل کرنے والے بھی بنیں. آمین صبح آمین. چلیں، جزاک اللہ خیر کثیرا. اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے کہ دعا پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی. چلیں جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ جی.